قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال وہ جب ظاہر ہوگا تو خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک پیارا سا کمنٹ اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق جو ہمارے پاس معتبر ترین ذرائع موجود ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جس کی بدولت ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس قسم کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس قسم کی تباہیاں کر سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح ایک گھوڑ سوار ایک ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیزی سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جن کے اوپر سبز چادر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ابو الامراب کے قلعے پر آ کر ٹھہریں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں کو کہے گا، تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بے نائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی، پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے، جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی، اور اس کی وجہ سے دجال کے لیے سفر میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے متعلق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے جس میں وہ تمام صفات پائی جائیں جو دجال کی سواری میں پائی جائیں گی، تو یہ بات ناممکن ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کا عجیب و غریب اور دیو قامت گدھا جنے گی، اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا؟ یہ بات عقل کے بعید ہے۔
کچھ محققین کی رائے کے مطابق حدیث میں دجال کی سواری کے لیے لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی سواری اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کی ایڈوانس شکل ہو۔ غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکا ہے اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے کئی سالوں میں بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ ان UFOs کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر لیز مولر ٹرائی اینگل کے قریب ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری UFOs یعنی ایک قسم کی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ دجال کا وقت اب زیادہ قریب نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا دجال کے حمایتی اور اس کی قوتوں سے آگاہی کے ذریعے ہی ہم اس فتنے عظیم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔